ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل رسولنا علی الانبیاء جميعا وجعل علیا سید الاولیاء والصلاة والسلام على امام الاتقیاء وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ المخدوم الاشرف الذی زہد فی السلطنۃ الدنیا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اسٹیج سے لے کر پورا مجمع پڑھیں بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور حصول برکت کے لیے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ابھی ہمارا سب کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ یہ ذکر اور یہ کانفرنس جس غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر پیر لاتانی شہباز لامکانی ابو محمد محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے، ان کے فرزند غوث اعظم حضرت علامہ یہ تمام رونق اسٹیج علماء و مشائخ جن کے ناموں سے تمہیں واقف نہیں، انہی میں سے حضرت علی جناب ابراہیم آفتاب و مہتاب ہیں۔ میں اپنی عادت کے مطابق سیدی سرکار سید علی حسین المعروف بالا حضرت اشرفی میاں کے چشمی کے کلام سے اقتصاب فیض کرتا ہوں۔ مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا، مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا، اور بٹھایا اپنے کاندھے پہ رسول اللہ نے اکثر، کوئی ہم رتبے شبیر و شبر ہو نہیں سکتا۔ اب کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں، جتنی بھی عبادتیں ریاضت کر لو، پوری زندگی خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہے کوئی، مگر اس سے کوئی آل رسول نہیں بنتا، کوئی سید نہیں بنتا۔ سید زادہ مدرسے میں پڑھاتا ضرور ہے مگر مدرسے سے بنتا نہیں ہے۔ آل رسول وہی ہوتا ہے جو علی و فاطمہ کا خون ہوتا ہے۔ زور سے، اسی لیے ہم شبیہ غوث اعظم کہتے ہیں کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ یقیناً ہم جس مجلس میں ہیں اس مجلس کو سرکار غوث پاک سے نسبت ہے۔ میں بلا کسی تاخیر سے بغیر کسی تاخیر کے حدیث پاک سے اقتصاب فیض کرتا ہوں۔ اس حدیث کو امام بحقی نے بھی، امام نسائی نے، امام ابو داؤد نے نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث کے راویوں میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ کتابوں میں حدیث کے الفاظ تو الگ ہیں مگر مفہوم و معاد یہی ہے۔ ان من عباد اللہ عبادا لیسوا بانبیاء
انبیاء ولا شہداء، بے شک اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو نہ وہ نبیوں کی لسٹ میں ہیں نہ وہ شہیدوں کی لسٹ میں ہیں، مگر عالم یہ ہے کہ قیامت کا دن جب ہوگا تو یغبطہم الانبیاء والشہداء، انبیاء کرام بھی اور شہداء عظام بھی ان کے مقام و مرتبہ کو دیکھ کر رش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عالم کیا ہوگا؟ ایک روایت میں یدع اللہ لہم منابر من نور، اللہ ان نفوس قدسیہ کے لیے قیامت کے دن نور کا منبر لگائے گا۔ حالانکہ قرآن تو کہتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو عالم یہ ہوگا کہ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت۔ عالم تو یہ ہوگا کہ سورج پہ نور کر دیے جائیں گے۔ عالم تو یہ ہوگا اذا السماء انفطرت، آسمان میں شگاف پڑ جائے گا۔ عالم تو یہ ہوگا کہ تمام کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا، مگر اس وقت بھی اللہ رب العزت کا فضل ایک ایسی جماعت پر ہوگا کہ جس کے لیے اللہ نور کا منبر لگوائے گا۔ عالم تو یہ ہوگا کہ ان کا چہرہ بھی نورانی ہوگا، سبحان اللہ، ان کا چہرہ بھی نورانی ہوگا۔ انبیاء اور شہداء ان کے مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا حبیبی یا رسول اللہ، جو نہ نبیوں کی لسٹ میں نہ شہیدوں کی لسٹ میں، نبی جن کو دیکھ کر رشک کریں، شہید جن کے مقام کو دیکھ کر رشک کریں، ان کی صفتیں کیا ہے، ان کا حلیہ کیا ہے، اب بتا تو دیجئے نعرفہم، تاکہ ہم انہیں پہچان لیں، تاکہ ہم انہیں پہچان لیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم تو یہ ہوگا کہ من قبائل الشتى، وہ الگ الگ قبیلے سے ہوں گے، الگ الگ علاقے سے ہوں گے، مگر تحابوا بروح اللہ، وہ اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ وہ رشتہ دیکھ کر محبت نہیں کریں گے، علاقہ دیکھ کر محبت نہیں کریں گے، بلکہ ایک مومن دوسرے مومن سے، ایک شخص دوسرے شخص سے اگر محبت کرے گا تو صرف اللہ کی وجہ سے محبت کرے گا، صرف اللہ کی وجہ سے ان کی عزت کرے گا، بلا تشبیہ۔ آپ یہاں جو بیٹھے ہیں رات کے 1 بجے بھی یہ کسی اور کی محبت میں نہیں، محبوب سبحانی کے ذکر کی محبت میں آئے ہو، غوث اعظم کی مجلس کی محبت میں آئے ہیں۔ اگر یہ عقیدت سچی ہے تو آپ کا آنا یہاں قبول ہے، اور اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی۔ میرے عزیزوں، آج بہت سی جماعتیں کہتی ہیں کہ ولیوں کی نسبت سے ملتا کیا ہے؟ کیا ضروری ہے شہزادے غوث اعظم کو رات کو 1 بجے جمع کرنے کی اتنے مشائخین کی؟ اس سے فائدہ کیا ہے؟ کیوں کرتے ہو یہ جشن؟ صرف اللہ اللہ کرو بس کام ہو جائے۔ ان سے کہو کبھی قرآن کو پڑھا بھی ہے؟ کبھی قرآن شریف پہ غور و فکر بھی کیا ہے؟ تم کہتے ہو غوث کے ذکر کی کیا ضرورت، غریب نواز کو یاد کرنے کی کیا ضرورت، حضرت شاہ انوار اللہ فاروقی کو یاد کرنے کی کیا ضرورت، حضرت مخدوم کچھوچھا کو یاد کرنے کی کیا ضرورت، حضرت مخدوم بہار کو یاد کرنے کی کیا ضرورت، حضرت خواجہ بندہ نواز کو یاد کرنے کی کیا ضرورت؟ قرآن میں کہاں ان کا ذکر ہے؟ ابھی حضرت ضیاء الامت کہہ رہے تھے، سنیے ان کو کہیے اس وقت تو غوث اعظم نہیں تھے، غریب نواز نہیں تھے، مگر قرآن پڑھو۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ،
باہر ہونے کا ذکر، قرآن شریف میں جنت کا ذکر ہے، قرآن شریف میں انبیاء کرام کا ذکر ہے، قرآن شریف میں رسولان عظام کا ذکر ہے، قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کا ذکر فرمایا۔ مگر ذرا غور کیا آپ نے قرآن شریف کے 15ویں پارہ میں سورۃ الکہف میں اللہ فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ۔ آج ان کا کتا، میں پوچھتا ہوں ان مشائخ کی موجودگی میں، سید زادوں کی موجودگی میں، فرزندگان غوث اعظم کی موجودگی میں، اے حیدرآباد کے پڑھے لکھی عوام، ذرا سا ہمیں تو یہ بتاؤ، آج حیدرآباد کا چار مینار اتنا مشہور نہیں جتنا دارالعلم والفکر جامعہ نظامیہ حیدرآباد کی علمی پرسنالٹی مشہور ہے۔ ذرا سا ہمیں تم بتاؤ کہ کیا وجہ ہے؟ قرآن کہتا ہے وَقَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا، یہ کس کے کتے کا ذکر ہے؟ یہ کس کتے کا ذکر ہے؟ یہ ان کے ہاتھ کے رکھنے کی کیفیت کا بھی ذکر ہے، کس طریقے سے سویا ہے اس کیفیت کا بھی ذکر ہے۔ قرآن تو لا ریب کتاب ہے، قرآن تو وحدہ لا شریک کی طرف سے نازل کردہ وہ ایسی کتاب ہے جو ہدی للمتقین ہے، متقیوں کے لیے ہدایت، ہدی للناس ہے، ساری انسانیت کے لیے ہدایت۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب تو بابرکت کتاب ہے، یہ کتاب تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس قرآن کی عزت و عظمت کا کیا پوچھنا، اس میں تو رب کے رحمان ہونے کا ذکر، اس کے رحیم ہونے کا ذکر، اس کے قدیر ہونے کا ذکر، اس کے قدوس ہونے کا ذکر، جنت کی بہاروں کا ذکر، حور و خلوہ کے تقدس کا ذکر، فرشتوں کے تقرب کا ذکر، انبیاء کرام کی بزرگی کا ذکر، مگر اس میں کتے کا ذکر کیوں ہے؟ وہ بھی عام کتا نہیں، قلبہم میں ہم کی ضمیر کہتی ہے کہ کسی کے خاص کتے کا ذکر ہے، تو یہ علماء کہیں گے ارے سن، یہ امریکہ کے کتے کا نہیں، یہ اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ہے۔ زور سے میں پوچھتا ہوں، ذرا سنجیدگی سے مجھے بتانا، اصحاب کہف کیا یہ نبیوں کی جماعت ہے، رسولوں کی جماعت ہے؟ حضرت کہیں گے نہیں جی، تم جانتے نہیں کہ اللہ کے وہ خاص بندوں کی جماعت ہے جو دقیانوسی بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچ کر ایمان کی حفاظت کے لیے پہاڑ میں چلے گئے، تو اللہ نے ان کے کتے کا ذکر قرآن میں فرما دیا، اور قرآن میں ان کی نسبت کے ساتھ فرمایا وَقَلْبُهُمْ۔ پتہ یہ چلا اگر کتا بھی ولیوں سے، صالحین سے، اللہ کے نیک بندوں سے اگر نسبت رکھ لے تو اس کا ذکر بھی قرآن میں ہوتا ہے، اس کا بیان بھی قرآن میں ہوتا ہے۔ بلا مثال سمجھو اور ان کو کہو ہم قادریوں پہ اعتراض مت کرو، ہم چشتیوں پہ اعتراض مت کرو، نقشبندیوں پہ اعتراض مت کرو، سہروردیوں پہ اعتراض مت کرو، ہمارے جشن پہ اعتراض مت کرو۔ ہم غوث کو یاد اس لیے کرتے ہیں کہ غوث اعظم کسی خاص بندے کا نام نہیں، عبد القادر جیلانی نام ہے تو محبوب سبحانی کا نام ہے، غوث سلطانی کا نام ہے، قطب ربانی کا نام ہے، شہباز مکانی کا نام ہے، ارے پیران پیر روشن زمین کا نام ہے، ان کا خود فرمان ہے ان لم یکن مریدی جیدن فانا جیدن۔ اے میرا غلام، اگر تو اچھا نہیں ہے تو گھبراتا کیوں ہے؟ تیرا پیر عبد القادر جیلانی بہت اچھا ہے۔ میرے عزیزوں، ایک چیز اور بتانا، تفسیر روح البیان میں یہ علماء مشائخ بیٹھے علامہ اسماعیل حقی رضی اللہ عنہ جنت میں جانے والے جانوروں کا بھی ذکر کیا ہے، کیا نا وہ جو جنت میں جائیں،
الاشباح والنظائر کی شرح میں بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، بعض علماء نے ان جانوروں کے ناموں پر اعتراض تو ضرور کیا، یہ نہیں ہے، مگر میں نہایت ہی ادب کے ساتھ اس علمی شہر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مگر اس میں حمار و عزیر علیہ السلام بھی تو لکھا ہے کہ عزیر علیہ السلام کا گدھا بھی جنت میں جائے گا۔ اس میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ ناطق صالح فی الجنہ، حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی بھی جنت میں جائے گی۔ اس میں تو یہ بھی لکھا ہے ناطق محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنہ، کہ آقا علیہ وآلہ وسلم کی اٹھنی بھی جنت میں جائے گی۔ اس میں تو یہ بھی ہے عجل ابراہیم علیہ السلام فی الجنہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا بھی جنت میں جائے گا۔ یہ تمام تو اپنی جگہ، اس میں تو یہ بھی موجود ہے کلب و اصحاب الکہف، اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان عقل مندوں سے جن کو اپنی عقل پر بہت ناز ہے، جو اپنے آگے کسی کو گھاس ڈالنے کی بھی کوشش نہیں کرتے، جو اپنے عقل و خرد کا ڈھیوڑا پیٹنے کے لیے جو ہے ڈگر ڈگر نگر نگر گھوم رہے ہیں، ذرا سا ہمیں یہ تو بتاؤ، گدھے نے کون سی بڑی عبادت کر لی تھی؟ اس کتے نے کون سی بڑی عبادت کر لی تھی؟ اس بچڑے نے کون سی بڑی عبادت کر لی تھی؟ بلقیس کے ہدہد نے کتنا سجدہ کر لیا تھا؟ نملۃ سلیمان علیہ السلام فی الجنہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی چیونٹی بھی جنت میں جائے گی۔ اس چیونٹی کا کون سا کمال تھا؟ یہ تمام جو جنتی جانوروں کی لسٹ ہے، اس میں کون سی خصوصیت ہے؟ انسان کے لیے جنت ہے، انسان جنت میں جائے، پھر انسان میں بھی سب انسان نہیں، مومنین جنت میں جائیں گے، سبحان اللہ، مگر یہ جانوروں کی جماعت جنت میں کیوں جائے گی؟ تو حضرت شہزادہ غوث اعظم کہیں گے، ارے سنو سنو حضرت اشرفی مصباحی، کہ انسان مومنین تو جنت میں جائیں گے، مگر ہاں وہ جانور جو جنت میں جا رہے ہیں وہ سجدوں کی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں، اللہ کے محبوبین کی نسبت کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہیں، بزرگوں کی نسبت کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہیں۔ ذرا سا ہمیں بتاؤ، جب جانوروں کو نبیوں سے نسبت ہو جائے تو جانور جنت میں ہیں، اگر کتے کو ولی سے نسبت ہو جائے تو وہ کتا جنت میں ہے، اگر بچڑے کو نبی سے نسبت ہو جائے تو وہ بچڑا جنت میں ہے۔ تو اے اشرف المخلوقات انسان، تو اپنی قسمت پہ ناز کر، اگر تو رات کو 1 بجے بھی اگر کھلے آسمان میں بیٹھا ہے تو کسی اور کی نسبت سے نہیں، محبوب سبحانی غوث اعظم کی نسبت سے بیٹھا ہے، غوث اعظم دستگیر کی غلامی کی نسبت سے بیٹھا ہے۔ اگر اصحاب کہف کا کتا اصحاب کہف کی نسبت سے جنتی ہے تو بلا تشبیہ ہم قادری غلام غوث اعظم کی نسبت سے جنتی ہیں۔ اے قادری، آج ایک چیز آپ سنو، یہ تو بہت مشہور ہے، ہمارے آپ کے پیر، پیروں کے پیر، میروں کے پیر، شہباز رحمتانی، غوث سمدانی، قطب ربانی، سرکار غوث اعظم بہت مشہور پیدا ہوئے، رمضان شریف کا مہینہ آیا، سحری کے وقت سے لے کر غروب آفتاب دودھ پیتے ہی نہیں۔ بہت آسان، کیوں بولے روزہ سے؟ اب آسمان پر قاضی صاحب لوگ چاند نہیں دیکھ پائے، پتہ لگایا جاؤ ام الخیر فاطمہ سے پوچھ لو، غوث اعظم کی امی سے پوچھو ان کے بچے نے دودھ پیا ہے کہ نہیں؟ بولے ہاں میرے بچے نے دودھ نہیں پیا ہے۔ سب کو یقین ہو گیا کہ رمضان شریف کا مہینہ شروع ہے، مگر ایک چیز ہم کو بتائیے، سحری کا وقت ہر دن ایک وقت پر تو ختم نہیں ہے، اور افطاری کا ہر دن ایک وقت تو نہیں ہے۔ ہماری مسجدوں سے اعلان
اعلان پہ اعلان، پھر بھی 2-4 منٹ کا خطرہ ہمارے کانوں میں رہ جاتا ہے، رہتا ہے نا، پتہ نہیں وقت ختم تو نہیں ہو گیا۔ غوث اعظم کی نگاہ کیسی ہے؟ ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں، وقت ختم، دودھ پینا ختم۔ افطاری کا وقت شروع، غوث اعظم کا دودھ پینا شروع۔ شعبان ختم، رمضان، غوث اعظم کا دن میں روزہ، اور رمضان شریف ختم، غوث اعظم دن میں بھی دودھ پی رہے۔ تو نگاہ غوث اعظم کی ولایت میں کوئی شک کچھ نہیں، مگر جو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ سے پوچھ رہا ہوں، مدرسہ میں غوث پاک جا رہے ہیں، بہت مشہور ہے، بولے 15 پارہ، 16 پارہ، 17، پھر 18 پارہ سنا۔ کیسے یاد ہوا؟ تو بولے ماں پڑھتی تھی، ماں کی تلاوت کو سن کر پیٹ میں ہی غوث اعظم نے یاد کر لیا۔ روایتوں میں ہے کہ والدہ محترمہ فرماتی ہیں جب مجھے چھینک آتی اور میں الحمدللہ کہتی تو میرے پیٹ سے یرحمک اللہ کی آواز آتی، عبد القادر جیلانی میرے پیٹ سے یہ یرحمک اللہ کی صدائیں لگاتا ہے۔ تو غوث اعظم پیٹ میں ہے تو ذکر میں والدہ سن لے، مگر اس غوث اعظم کو پڑھنے کے لیے مدرسہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ذرا غور کر کے بتائیے گا مجھے۔ نبی کا گھر ہے وہ، علی کا گھر ہے وہ، حسنین کریمین کا گھر ہے وہ، آقا غوث اعظم حسنی حسینی سید ہیں، سرکار غوث اعظم کے آباء و اجداد میں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کربلا میں جب امام حسن کی اولادیں ختم ہو گئی تو امام غوث اعظم حسنی سید کیسے؟ ان سے کہو حضرت حسن مصنع حضرت امام حسن پاک کے شہزادے ہیں، مولائے کائنات کی شہادت کے وقت ان کی عمر 10 سال، کربلا شریف میں 30 سے 31 سال، زخمی تو ہوئے، زخموں سے چور تو ہوئے، مگر آپ کو اسما بنت خزاعہ نے ابن زیاد کی لشکر سے چھڑا کر کوفہ رکھ لیا، اور آپ کا علاج کرا کر کے آپ کو بعد میں مدینہ شریف بھیجا گیا۔ جب ان کی شادی ہوئی تو ان سے حضرت عبداللہ محض پیدا ہوئے، اور یہیں سے پوری نسل حسنی سادات کی چلی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام غوث اعظم حسنی حسینی سید ہیں، نبی زادے ہیں، علی زادے ہیں، پیدائشی ولی ہیں، مادر زاد ولی ہیں، ایام رضاعت میں دودھ نہیں پی رہے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ مدرسہ پڑھنے کیوں جاتے ہیں؟ ان کو تو پڑھائی لکھائی کی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا صرف یہی نہیں ہے، اب جیلان میں تو پڑھتے ہی ہیں۔ جب مدرسہ جاتے ہیں، کسی نے پوچھا آپ سے کہ آپ کو یہ معلوم کیسے ہوا کہ اللہ کے ولی ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب میں گھر سے مکتب کے لیے جاتا، مدرسہ کے لیے جاتا، اور جب میں مدرسہ پہنچتا تو آواز آتی افصحوا بولی اللہ، اے مدرسے کے بچوں جگہ کشادہ کر دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ آپ مدرسہ میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، پڑھائی چالو ہے، وہی غوث اعظم دستگیر 18 سال کی عمر میں تقریباً گیلان سے بغداد محلہ بھی جا رہے ہیں، والدہ محترمہ ضعیفہ ہیں، وہی غوث اعظم دستگیر جن کی علمی پرسنالٹی سبحان اللہ محدث ابن جوزی جیسی شخصیت بھی قدم کو چومنے پہ مجبور ہو جائے، اپنے وقت کا نحوی صرفی بھی قدم کو چومنے پہ مجبور ہو جائے، وہی غوث اعظم کہیں کہ 70 علم لدنی کے دروازے اللہ نے میرے سینے پہ کھول دیے ہیں، اور ہر باپ کی وسعت زمین و آسمان کی وسعت کے مطابق کی طرح ہے، مگر وہی غوث اعظم دستگیر مدرسہ مدرسہ مدرسہ
عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھا ہوں تب جا کر کے میں اتنا بڑا اللہ کا ولی بنا ہوں۔ وہ غوث اعظم یہ نہیں کہتے کہ میں نے سالوں جنگلوں میں گزارا ہے تب جا کر کے اللہ کا ولی ہوا ہوں۔ وہ غوث اعظم یہ نہیں کہتے کہ میں نے کئی سال ایسے گزارے کہ صرف پانی پہ گزارا تب جا کر کے ولی ہوا، صرف گھاس پہ گزارا تب جا کر کے ولی ہوا۔ میں نے صبح و شام نہ گھاس نہ پانی بلکہ سالوں ایسا گزارا کہ میں رات میں بھی روزہ ہوں، دن میں بھی روزہ ہوں، صبح میں بھی روزہ ہوں، شام میں بھی روزہ ہوں تب جا کر کے اللہ کا ولی ہوا۔ نہیں نہیں، پیران پیر فرماتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہو کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت کیسے دیا، مجھ سے پوچھتے ہو میں اتنا بڑا قطب اتنا بڑا عظیم غوث اتنے بڑے مقام پر فائز کیسے ہوا، تو سنو درست العلم حتی صرت قطبا، میں درس لیتا رہا، درس کا معنی میں درس دیتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے عظیم قطب بنا دیا۔ مطلب غوث اعظم بتا رہے ہیں کہ میرے قطبیت کا راز صرف زہد و تقویٰ، تہجد، عبادت، ریاضت، تسبیح، تحلیل نہیں، میں علم سے شغف رکھا، اللہ نے مجھے عظیم قطب بنا دیا۔ وہی غوث اعظم جب آپ کے شیخ نے آپ کو اپنی خانقاہ حوالہ فرمایا تو غوث اعظم کو تو یہ چاہیے تھا کہ صرف پیری مریدی کرتے، نہایت ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، پیری مریدی تو بہت آسان ہے، اللہ کا فضل، میرا بھی تعلق پیروں ہی کے گھر سے، اسی لیے جملہ کہنے میں مشائخین کے قدم کو چوم کر کرنا چاہتا ہوں۔ پیری مریدی کرتے، مرید آتے ہاتھ چومتے، پاؤں چومتے، نذر نیاز پیش کرتے، کام ہو جاتا، کسی کو تعویذ دے دیتے، کسی کو پھول دیتے، کام ہو جاتا۔ مگر غوث اعظم نے اس خانقاہ کو مدرسہ قادریہ کا نام دیا، زور سے قادریہ، تعمیر جدید کے بعد تو اس کا نام مدرسہ قادریہ ہوا، جہاں خود غوث اعظم فرمائے کہ شروع میں تو 2 3 4 بعد میں لوگوں کی تعداد 70,000 تک پہنچ گئی، اور ایسے ہی نہیں، عوام صرف نہیں، 400 500 علماء مشائخ غوث اعظم کی مجلس میں آئے، قلم دوات لے کر کے آئے، اور جو میرے پیران پیر کہیں سب اس کو لکھ لے، سبحان اللہ۔ مطلب غوث اعظم درس دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، وہ غوث اعظم جو چاروں مسلک کے مطابق فتویٰ بھی دے رہے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، وہ غوث اعظم کہ جو پوری زندگی پڑھاتے پڑھتے رہے، کیا غوث اعظم نے ہم قادریوں کو یہ درس نہیں دیا کہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ میں پیروں کا پیر ہو کر میں مدرسہ چلا رہا ہوں، تم میرے غلام ہو کر تم بھی مدرسہ چلاتے رہو، مانا جان کے دین کو پڑھاتے رہو، تعلیمات مصطفیہ کو عام کرتے رہو، اس لیے کہ علم دین مصطفیٰ جتنا عام ہوگا، جہالت دور ہوگی، اتنے ہی اسلام کا جھنڈا بلند ہوتا جائے۔ آج ہمارے بزرگوں کو بھی التحیات یاد نہیں، مگر وہ سیکھنے کی خواہش نہیں رکھتے، ان کو درود ابراہیمی یاد نہیں، مگر وہ سیکھنے امام کے پاس نہیں جاتے، دعائے قنوت یاد نہیں، مگر وہ پڑھنا چاہتے ہی نہیں، انہیں تو صحیح سے سبحان ربی الاعلیٰ بولنا نہیں آتا، سبحان ربی العظیم بولنا نہیں آتا، انہیں تو دعائے معصورہ یاد نہیں، انہیں تو 4 سورت و دور 1 سورت بھی صحیح تلفظ کے ساتھ یاد نہیں، مگر عالم یہ ہے کہ وہ اپنے ان سے بڑا تو کوئی سنی اور مسلمان نہیں، ارے ان سے کہو کہ شرم نہ
اعظم کا مقام تو بہت بلند ہے. خود آقا غوث اعظم فرماتے ہیں وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ کہ اللہ نے مجھے تو سارے قطب پر جو ہے والی و حاکم بنا دیا ہے، اب میرا حکم تو ہر حال میں نافذ ہے. وہی غوث اعظم دستگیر ہے. عالم تو یہ ہے کہ ساری دنیا کے قطب و ابدال تو خانہ کعبہ کا طواف کرنے جاتے ہیں. ہر شیخ تو خانہ کعبہ کی آرزو لے کر جاتا ہے. ہر عالم و متقی تو خانہ کعبہ کی آرزو لے کر کے جاتا ہے کہ طواف کعبہ کر لوں، طواف کعبہ کر لوں، طواف کعبہ کر لوں. مگر آقا غوث اعظم فرماتے ہیں آقا غوث اعظم فرماتے ہیں کل احتاب یطوف بالبیت سبعا وعلی البیت طائف بخیالی کہ سارے قطب تو خانہ کعبہ کا 7 دفعہ طواف کرتے ہیں، مگر میں عبد القادر جیلانی وہ ہوں کہ جس کے خیمے کا طواف بھی خانہ کعبہ کرتا ہے. اسی لیے تو محب اولاد رسول امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بھی کہتے ہیں سارے احباب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے احباب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. ارے عالم تو یہ ہے ہمارے پیران پیر روشن ضمیر کا. آپ فرماتے ہیں اننجیری محی الدین اسمی وعلانی علی رأس الجبالی. اے میرے غلاموں سنو، میں جیلان کا رہنے والا ہوں، محی الدین میرا نام ہے، مگر میری بزرگی کا جھنڈا پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر بھی بلند ہے. اللہ اکبر، کیا شان ہے پیران پیر کی. مگر وہی پیران پیر روشن ضمیر ہے، وہی عبد القادر جیلانی ہے کہ جن کی چوکھٹ پر اگر چور بھی آئے تو غوث اعظم اپنی نگاہ ولایت سے ولی بنا دیا کرے. جھاڑو دینے والے کو قطبیت دے دیا کرے، جھاڑو دینے والے کو بزرگی دے دیا کرے، بارگاہ سے لگنے والے کو جو ہے اخیار اوقات کی لسٹ میں شامل فرما دے. مگر وہی غوث اعظم دستگیر ہیں کہ جب خانہ کعبہ خود پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں مولا قیامت اگر میری عبادت قبول نہیں تو قیامت کے دن عبد القادر جیلانی کو اندھا کر کے اٹھانا. میں پوچھنا چاہتا ہوں ارے غوث کی عبادت قبول نہیں ہوگی تو کس کی عبادت قبول ہوگی؟ اگر غوث اعظم کا سجدہ قبول نہیں ہوگا تو کس کا سجدہ قبول ہوگا؟ مگر غوث اعظم کی رب کی بارگاہ میں عاجزی تو دیکھو کہ مولا اگر عبد القادر جیلانی کا سجدہ اور عبادت قبول نہیں تو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھانا. اے قادریوں، غوث اعظم کی اس دعا کو سن کر آج سے یہ عہد کر لو کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہم 5 وقتی نمازی بن جائیں گے. قادریوں، اے غوث اعظم کے غلام، ہمارے پیر کی شان دنیا ہمیں تانا نہ دے. دیکھو ہمارے پیر کی شان کیا ہے، پیران پیر کا مقام کیا ہے، ان کی عزت و عظمت و بزرگی کیا ہے. پیران پیر روشن ضمیر حضرت علی بن حیدی سرکار غوث پاک کی مجلس میں ہے، حاضرین کا جمع خفیف ہے، مگر تعجب بغل والے کو کچھ پتا نہیں، دائیں طرف والے بیٹھے ہیں، بائیں طرف والے آرام سے بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے پیچھے سب آرام سے بیٹھے ہیں. اگر پیروں کے پیر اپنے ممبر سے اٹھ کر اپنے مرید کے پاس ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، جیسے ہی اس مرید کامل کی آنکھ کھلی فوراً حیرت و استعجاب کے عالم میں وہ کھڑے ہو گئے اور کچھ کہتے ہی کہ حضرت پیران پیر فرماتے ہیں گھبراتا کیوں ہے، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جو تم خواب میں دیکھ رہے تھے اس سے لوگوں کے سامنے بیان کر دو. اب وہ مرید عرض کرتا ہے حضور میں نے خواب دیکھا ہے، جب آنکھیں بند ہوئی تو دل کا دروازہ کھل گیا. اب میں نے کیا دیکھا کہ رحمت آدم، نور مجسم، شفیع الامم، صاحب جود و کرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں. سرکار کی جب زیارت ہوئی تو سرکار اکیلے نہیں ہیں، آقا علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈ میں صحابہ بھی ہیں. سرکار بیچ میں ہیں، چاروں طرف سے صحابہ ہیں، اور آقا علیہ وآلہ وسلم ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تم میرے فرزند عبد القادر جیلانی کی مجلس کو لازم پکڑ لو، اس بارگاہ میں حاضری دیا کرنا. میرے عبد القادر جیلانی کی نشست مجلس آئین کی درسگاہ میں آیا کرنا. وہ غلام یہ کہتا ہوا عرض گزار ہوتا ہے، حضور خواب تو میں دیکھ رہا ہوں، ہمارے بغل میں بیٹھے ہوئے شخص کو بھی خبر نہیں، بائیں طرف بیٹھے ہوئے شخص کو بھی خبر نہیں، مگر آپ اپنے منبر سے اتر کے تشریف کیسے لے آئے؟ پیران پیر فرماتے ہیں سنو سنو، تم تو آنکھیں بند کر کے خواب کی حالت میں دیدار مصطفیٰ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے، اور عبد القادر جیلانی اپنی آنکھوں سے سرکار کی زیارت کر رہا تھا. ارے غوث اعظم کے دیوانوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ ہم اور آپ کسی اور کے غلام نہیں، پیران پیر کے غلام ہیں، دستگیر دو جہاں کے غلام ہیں، غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے غلام ہیں. ہمارے آقا غوث اعظم کی شان تو وہ شان ہے کہ آقا غوث اعظم فرماتے ہیں فَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي، کہ اے میرے غلاموں سنو، اگر میں اپنا راز مردے کے اوپر ڈال دوں تو وہ مردہ بھی رب کی قدرت سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کر زندہ ہو جائے. فَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ جِبَالٍ لَتُبْدَتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ، اگر میں اپنا راز پہاڑ کے اوپر انڈیل دوں تو پہاڑ کی بھی طاقت رہی کہ میرے راز کو برداشت کر سکے. لَتُبْدَتْ کرے وہ ریزہ ریزہ ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے. یہ جس بڑے پیر کی شان یہ ہے، اس بھی بڑے پیر کے پورے سراپا کا عالم کیا ہوگا. حضرت پیران پیر دستگیر روشن ضمیر کا عالم تو یہ ہے کہ پیران پیر اگر اندھیری جگہ پہ چلے جائیں تو وہ جگہ روشن ہو جائے. سبحان اللہ. پیران پیر اگر ان کا عالم تو یہ ہے، صرف وہی نہیں، آپ کے آباء و اجداد کا بھی یہی عالم تھا، آپ کے نانا کا بھی یہی عالم تھا، آپ کے دادا کا بھی یہی عالم تھا، بلکہ حضرت عبداللہ محض کا عالم تو یہ کہ ان کو شبیہ مصطفیٰ کہا جاتا تھا. اللہ اکبر. اے حسنی حسینی سید کے غلاموں، اے غوث اعظم کے غلاموں، ہم خوش نصیب ہیں، مولا علی کے غلام ہیں، علی شیر خدا کے غلام ہیں، علی کے بیٹوں کے غلام ہیں. اس علی کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا ہے علی انت بمنزلۃ الکعبہ، علی سن سن، روئے زمین پر جو مقام کعبہ کو حاصل ہے میری امت میں وہی مقام علی تم کو حاصل ہے. آج خوش نصیب ہو کہ اس پیران پیر کے ذکر اور مجلس کی سرپرستی سے یہ زیادہ فرما ہے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کون آیا. میں تو سمجھتا ہوں کہ تم سر کیوں گر رہے. ایک روایت سے اقتصاد فیض کرنے کی اجازت ہوتی ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں ان للہ ملائکۃ سیارۃ فضلا یلتمسون مجالس. اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو روئے زمین پر سے اس لیے سیر کرتے ہیں کہ ذکر کی مجلس کہاں ہے. زور سے ذکر کی مجلس کہاں. اچھا وہ ذکر کی مجلس جب دیکھتے ہیں نا تو بیٹھ جاتے ہیں. اور معلوم ہے کتنی کثرت سے بیٹھتے ہیں کہ زمین سے لے کر عرش تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں. ایک روایت سن چکے ہیں، اب دوسرے ایک روایت سن. اچھا وہ فرشتے جب بیٹھتے ہیں، اب مجلس ختم ہوتی ہے نا تو رب کے قرب میں جاتے ہیں. رب پوچھتا ہے من این جئتم، میری فرشتوں تم آ کہاں سے رہے. اللہ جانتا نہیں ہے کہاں سے آ رہے ہیں، مگر پوچھ رہا ہے کہاں سے آ رہے ہیں. مولا ہم تیرے بندے کے پاس سے آ رہے ہیں. میرا بندہ کر کیا رہا تھا. مولا یسبحونک
یکبرونک، مولا وہ تیرا بندہ تیری تسبیح بیان کر رہا، تیری کبریائی بیان کر رہا، تیری حمد و ثنا کر رہا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہا تھا۔ اچھا فرشتوں یہ بتاؤ میرا بندہ کچھ مانگ بھی رہا تھا کیا؟ ہاں مولا، وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہا، اور کسی چیز سے ڈر بھی رہا، ہاں تیرے عذاب سے، جہنم کے آگ سے پناہ۔ اب رب کیا کہتا ہے غور سے سنو، حدیث پاک، میرے بندو ذرا سا یہ بتاؤ میرا بندہ مانگ رہا تھا نا، تو تم گواہ ہو جاؤ، اعطیتہم مما سألوا، یعنی اعطیتہم ما سألوا، کما قال، میں نے اسے وہ تمام دے دیا جو اس نے مجھ سے مانگا ہے۔ اب فرشتے کہتے ہیں سنو غور سے سنو، مولا اس میں ایک ایسا بھی بندہ تھا جو مجلس ذکر کی نیت سے نہیں آیا، انما مر فجلس معه، وہ تو جا رہا تھا۔ اگر میں آج کی زبان میں مر فجلس معهم کی تشریح کروں ان علماء کی موجودگی میں تو میں یہ کر سکتا ہوں، انما مر، وہ تو جا رہا تھا روٹی لانے، آج کے دور میں موبائل لینے، کپڑا خریدنے، کسی بھی ضرورت کو پورا کرنے، دیکھا بڑا بازار میں اتحاد سوسائٹی نے جشن غوث اعظم کیا ہے، فرزند غوث اعظم علامہ سید محمود بادشاہ کو بلایا ہے، ایک سے ایک علمی شخصیتیں اہل دانش کے تمام بیٹھے ہیں، ابراہیم بادشاہ ہیں، بڑے سے بڑے لوگ ہیں، دانشور ہیں، ضیاء ملت علامہ نقشبندی ہیں، بولے سنو موبائل 10 منٹ بعد لے لیں گے، بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ گیا، وہ 10 منٹ کے لیے جو بیٹھا وہ 2 گھنٹہ بیٹھ گیا، پوری تقریر سن لی، فرشتے کہتے ہیں مر فجلس معه، وہ تو جا رہا تھا اپنی ضرورت کے لیے، جلسہ دیکھا، ذکر دیکھا، مجلس دیکھا، بیٹھ گیا، مولا تو اسے بھی بخش دے گا، اسے بھی تو عطا کر دے گا ما سالو جو وہ مانگے۔ رب کہتا ہے ہاں ہاں غفرت لہو، میں نے اسے بھی بخش دیا، اسے بھی دے دیا۔ مولا کیوں؟ وہ تو اتنا گنہگار ہے، اتنا خطا کار ہے، پھر بھی اب سنو حدیث پاک، میرا آقا فرماتے ہیں، رب کہتا ہے ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، اے میرے فرشتوں تم تو یہ دیکھ رہے ہو کہ وہ گنہگار ہے، تم تو یہ دیکھ رہے ہو کہ وہ خطا کار ہے، تم تو یہ دیکھ رہے ہو وہ اپنی ضرورت کے لیے جا رہا تھا، صرف جلسہ دیکھا بیٹھ گیا، مگر سنو سنو جہاں وہ بیٹھا ہے، جس کے درمیان بیٹھا ہے، وہ ایسی جماعت ہے جو ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، وہ بدبخت نہیں رہتا، اس جہنمی کو بھی ہم جنتی بنا دیتے ہیں۔ اب غور سے سمجھو، اس مجلس میں تم تو دیکھ رہے ہو کہ 10 آدمی ہیں، اب حدیث کی روشنی میں دیکھو تو زمین سے لے کر عرش تک فرشتوں کی نورانی جماعت ہے۔ اب کسی کو فرشتوں کے ساتھ اگر بیٹھنا ہو تو ذکر کی مجلسوں میں بیٹھ جائے۔ عاشقوں اپنی قسمت پر راز کرنا، تو یہ مت سوچنا میں آپ کی اس خالی کرسی کو دیکھ کر مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم تو غوث اعظم کو سنانے آئے ہیں، ہم تو بڑے پیر کو سنانے آئے ہیں، ہم تو روشن ضمیر کو سنانے آئے ہیں، وہ تعداد کو نہیں دیکھتے، وہ تو یہ دیکھ رہے ہیں میرے غلاموں نے، میرے بیٹوں نے ہمارے ذکر کے لیے ہمارے عاشقوں کو بلایا ہے، ہم تو غوث اعظم کو ان کے بیٹوں کی سرپرستی
رہے ہیں. آؤ آؤ میرے غوث فرماتے ہیں, میرے آقا غوث اعظم فرماتے ہیں, اگر میرا مرید مشرق و مغرب میں رہے, اب اس کا سطر کھل جائے لسترتھا, تو میں اس کی سطر پوشی کرنے والا میں خود عبد القادر جیلانی ہوں. سبحان اللہ. میرے غوث اعظم فرماتے ہیں, اگر میرا مرید گر جائے ٹھوکریں کھا کر تو وہ کسی اور کے سہارے نہ رہے, میں عبد القادر اس گرتے ہوئے کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں. سبحان اللہ. میرے غوث اعظم فرماتے ہیں, مریدی ہمتب واشتہ خندی وافعل ما تشاء فالاسم عادی. میرے مرید تم بزدل مت رہو, ہمت ور بن کر کے رہو. میرے مرید تم سوچتے کیوں ہو, بے فکر رہو. میرے مرید تم ڈرتے کیوں ہو, بے خوف رہو. وافعل ما تشاء, ارے جو چاہ کر, اس لیے کہ میرا نام بہت بلند و بالا ہے. غوث اعظم کے غلاموں, غوث اعظم کے فقیروں, غوث اعظم کے منگتوں, اگر اس ذکر کی مجلس سے اس قادری اشرفی چشتی غلام کا ایک پیغام لے کر کے جاؤ. آج غور کرنا, میرے پیران پیر نے بڑا مدرسہ بنایا ہے, تعلیم کو عام کیا ہے, پوری زندگی پڑھتے پڑھاتے رہے, شریعت, طریقت, حقیقت, معرفت کا درس دیتے رہے. آج ضرورت ہے کہ ہم بھی علم کو عام کرنے کی کوششیں کریں, ہم بھی گھر گھر علم کو عام کریں. ہمیں خوشی ہے ہم جس شہر علم حیدرآباد میں ہیں, یہاں کے در و دیوار سے بھی علم کی بو آتی ہے. اللہ کا فضل ہے, یہ بزرگوں کا گھر ہے, جدھر دیکھو اسلامی شعار زندہ ہے. اللہ یہاں کی مٹی کو, یہاں کے مشائخین کو سلامت رکھے. مگر آؤ آؤ اے میرے نبی کے دیوانوں, میرے پیران پیر فرماتے ہیں, اللہ مجھے زمانے کے خزانے کی کنجی عطا فرما دے, تو عبد القادر جیلانی اسے بھوکوں پر کھلانے پہ خرچ کرے. میں یاد کرنا چاہتا ہوں, آج ایک آپ سنو, پیران پیر فرماتے ہیں, میرے پاس خزانے کی چابیاں بھی آ جائیں, پورا خزانہ صبح کو آ جائے تو شام تک میں سب کو خرچ کر دوں, ضرورت مندوں میں بانٹ دوں. میں ایک چیز اور, کیا وجہ ہے, بچہ تو دادا کا نام جانتا نہیں, غوث اعظم کا نام جانتا ہے. زور سے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے بولو یا علی. دیکھو اپنی ایک عادت ہے, ہم کھاتے بھی علی کا ہے, گاتے بھی علی کا ہے. ہمیں ٹینشن نہیں ہوتا کہ تم کیا فتویٰ لگاؤ, کیا کہو. ہم تو سیدوں کے غلام ہیں, اپنا تو صرف ایک نعرہ ہے, کسی کی جے وجے ہم کیوں کریں, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ, صرف ایک. اتنا سن لو, کوئی بھی ہو, کوئی بھی قلعہ ہو, مرکز ہو, اگر علی کا فیضان نہیں تو کچھ نہیں. یہ علی کے بیٹے بیٹھے ہیں. سنو پیران پیر کیا فرما رہے ہیں. اچھا کیا وجہ ہے, دادا کا نام پوچھو, اچھے اچھوں کو یاد رہے. اچھا دادا کا نام بتا بھی دیا, عبد الرحمان. اچھا تمہارے دادا کے دادا کا نام حضرت بتاتا ہوں جی, بولو بولتے کہ نہیں, دادی سے بھی پوچھتے تو معلوم نہیں ہوتا. ہوتا ہے کہ نہیں, بہت کم لوگ ہیں. ان سید زادوں کو ہٹائیے, ان کے تو نبی سے لے کر ان کے ابا تک سب کا نام لکھا ہے, اس لیے کہ یہ وہ گھر ہے کہ شجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. ان کی جڑیں مضبوط ہیں, ان کی شاخیں تو آسمان میں ہیں. یہ تو نوری گھرانہ ہے. ان آقاؤں سید زادوں کے مقام, ان کے نسب, ان کی نسل, ان کے شجرے پہ کیا, ان کی بھیک سے تو ہم لوگ پلتے ہیں. ہم سب کے گھروں میں اناج ان کے در کا ہے. علی شیر خدا حسنین کریمین کے در کا صدقہ ہے. ایسے آقاؤں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ, جن کے قدموں پہ کئی تاج پڑے
دستگیر عبد القادر جیلانی پیران پیر کا نام معلوم؟ غریب نواز کا نام معلوم؟ مخدوم بہاری، مخدوم کچوچا، مخدوم ماہی، حضرت شاہ نور اللہ فاروقی، ان بزرگوں کی تاریخ معلوم؟ جو کبھی گلبرگہ شریف نہیں آیا وہ بھی سرکار خواجہ بندہ نواز گیزو دراز اور تمام سرکاروں کو یاد ہے. کیا جاؤ وہاں جاؤ، کیا بات ہے. عزیزو، یہ تو حقیقت ہے کہ مولویوں کے بتانے سے یاد نہیں ہے. سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان نے اپنے محبوب بندوں کی محبت جو ان کے دلوں میں ڈال دی ہے، اسی لیے یاد ہے. آج ہمارے اہل سنت و جماعت میں ایک حقیقت ہے، ہم تو جس کو تس کو ولی بنا دیتے. 4-5 جگہ بولی پہنچے ہوئے، نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتا، بولے آپ مجذوب. اے بات کھاتا پیتا یہاں تک وہ مجذوب ہے. عبادت ریاضت کا پتہ نہیں، ولی بن گئے. ہوتا جس کو تس کو ولی مت بناؤ. تمہارے بنانے سے کوئی ولی نہیں ہوتا. اللہ خود کہتا ہے بے شک خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف بھی نہیں، کوئی غم بھی نہیں. اچھا ولی ہوتا کون؟ تو اللہ خود کہتا ہے وہ ایمان والے ہوتے اور متقی ہوتے. ہوا میں اڑے، پانی پہ تیرتا رہے، اس وقت تک اسے ولی مت کہنا جب تک کہ زمین پر اس کا قدم شریعت نبوی کے مطابق نہ ہو. نہیں کہنا. ایک چیز بتاؤ، آج تو بہت سے لوگ ایسی بھی جماعت ہے جو اے سی کے علاوہ نکلنا نہیں چاہتا ہے کہ نہیں؟ ٹائم بھائی ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولے بھائی اے سی والا گھر ہے تبھی پیر صاحب آتے. اچھا، بہترین گدے کی گاڑی ہونا، مگر آؤ ہمارے بڑے پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر حج کے لیے جا رہے. ایک محلے میں پہنچے، آ گئے وہاں کے عمراء ارباب سلطنت نوابزاد صاحب. بولے حضور ہمارے گھر میں قیام فرمائیے. بولے تمہارے گھر میں میں نہیں رکتا ہوں، میں وہاں رکوں گا. بتاؤ اس محلے میں سب سے غریب کون ہے؟ زور سے بولو، کچھ آپ 10 منٹ آ رہے ہیں بس. بولے کہ سب سے غریب کون ہے بتاؤ. بولے حضور یہ فلاں شخص سب سے غریب ہے. بولے وہیں میں رکوں گا. بولے حضور وہ اپنا انتظام نہیں کر پاتا کھانے پینے کا، اس کے پاس اب چادر صحیح سے نہیں اپنے لیے، وہ آپ کے لیے کیا انتظام کرتا ہے؟ وہ خود کھا نہیں پاتا، وہ آپ کو کیا کھلائے گا؟ وہ خود صحیح سے رہ نہیں پاتا، آپ کو کیا رکھے گا؟ پیران پیر فرماتے ہیں ارے اس کا کھانے نہیں آیا، عبد القادر تو کھلانے آیا ہے، عبد القادر نوازنے آیا ہے، عبد القادر دینے آیا ہے. حضرت پیران پیر روشن ضمیر اسی غریب مرید کے گھر پہ چلے گئے. اب جب غوث اعظم گئے تو بادشاہ زادہ بھی، امیر زادہ بھی، سلطنت ارباب سلطنت بھی، بڑے سے بڑے رؤسا عمراء نواب آئے. ایسے نہیں آئے آج کل کے لوگوں کی طرح. آئے تو کوئی سونا لے کر آ رہا ہے، کوئی چاندی لے کر آ رہا ہے، کوئی ہیرے جواہرات لے کر کے آ رہا ہے، کوئی درہم و دنانیر لے کر آ رہا ہے. سب آ کر کے ہاتھ چوما، پاؤں چوما، غوث اعظم کی بارگاہ میں رکھ دیا. 3 دن تک ہم سب کے پیر وہاں رہے، اور رہنے کے بعد تیسرے دن حج کے لیے جانے لگے. اور جب جانے لگے تو سونا وہیں، چاندی وہیں، ہیرا وہیں، جواہرات وہیں، درہم و دنانیر وہیں. اب مرید کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے حضور یہ سب آپ کا ہے، حضور لے کے جائیے، آپ حج کے لیے جا رہے. پیران پیر کہتے ہیں بے شک میرے مریدوں نے دیا، میرے غلاموں نے دیا، میرے عقیدت مندوں نے دیا، میرے بارگاہ کے جھاڑو کشوں نے دیا، مگر سنو سونا چاندی نظر و نیاز تو میرے لیے دیا میرا ہے، مگر ان سب کا میں نے تجھے مالک بنا دیا، ان سب کا میں نے تجھے مالک بنا دیا. اب غوث اعظم دستگیر حج ہو گئے. اب حج کر کے جب واپس آئے پھر اسی بستی سے جا رہے ہیں. اب غوث اعظم پوچھتے ہیں بتاؤ میرے اس غریب مرید کا کیا حال ہے؟ اب تو ہر طرف سے لوگ یہی کہہ رہے ہیں حضور آپ جا رہے تھے اس سے زیادہ غریب کوئی نہیں تھا، اور
سب سے زیادہ ضرورت ہے. آخری 2 منٹ سنو. آپ 11 دیگ نہیں 111 دیگ بناؤ, خوب لنگر بناؤ. مگر معلوم ہے 11 لنگر کے بعد جو پیسہ بچے نا اسے بچا کے رکھو. آپ کی بستی میں کسی غریب بچی کی شادی ہو نا, جس شادی میں نہ ڈھول ہو, نہ تاشا, نہ گانا, نہ باجا, نہ اسٹارٹر کے نام پر 10 قسم کی غذائیں, آپ وہاں جاؤ اور غریب بچی کی ماں سے باپ سے اس کے کان میں کہو تمہارے 100 براتیوں کا کھانا غوث اعظم کے لنگر کی طرف سے میری طرف سے ہے, غوث اعظم کے نام پر میری طرف سے ہے, غریب نواز کے نام پر میری طرف سے ہے, امام حسن حسین کے نام پر میری طرف سے ہے. میرا یقین ہے جو براتی یا جو نوشاد و دلہن غریب نواز اور غوث اعظم کے نام کا کھانا کھا کر کے بچہ اور شادی جس گھر میں ہوگی وہ بچہ جب پیدا ہوگا تو علی علی کرتا ہوا رہے. آج ضرورت ہے ہاسپٹل بناؤ, اسکول کے بچوں کی فیس دو اور اسکول میں جاؤ, ہاسپٹل میں جاؤ, اور جانے کے بعد مریضوں میں بغیر کسی تفریق کے, خواہ وہ ہندو ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, مسلم ہو, کوئی بھی ہو, ہر ایک کو کم سے کم 1 پھل دے دو. آپ کی حیثیت 2 پھل کی ہے, 2 پھل دے دو. اپنا نام نہیں بتانا, صرف یہ بتانا غوث اعظم کا دن ہے, بڑے پیر کا دن ہے, یہ ربیع الاول ہے, نبی کا برتھ ڈے ہے, ہم اپنے نبی کے نام پر دے رہے ہیں. میرا یقین ہے اگر پکا RSS والا بھی اگر وہ شربت پی لے گا, پھل کھا لے گا, تو کہے گا آج کا مسلمان جب ایسا ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کیسے ہوں گے, بغداد کے غوث اعظم کیسے ہوں گے. آج ضرورت ہے تبدیلی پیدا کرنے. ہمارے سنی بھائی خرچ کم نہیں کرتے مگر بے ترتیب کرتے. ذرا انقلاب لاؤ, ان بزرگوں سے پوچھ کر کے کام کرو, علم کو عام کرو, خدمت خلق کا جذبہ پیدا کرو. یتیموں مزاروں پہ لاکھوں روپے کی چادر نہیں, ان کے وہاں جا کر پھول پیش کرو. اور چادر غریب نواز کے نام کی چادر کسی یتیم بچی کے سر پہ چڑھا, غوث اعظم کے نام کی چادر کسی یتیم و غریب بیوہ بچی کے سر پہ چڑھا. خدا کی قسم غوث اعظم خوش ہو جائے. ہمارے آپ کے پیر فرماتے ہیں, غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں, میں نے نیکیوں کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا, بھوکوں کو کھانا کھلانے سے زیادہ نیکی مجھے کبھی. ہمارے آپ کے پیر فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ایک دفتر دیا جس میں قیامت تک کے میرے مریدوں کا نام لکھا ہے, اور اس میں لکھا ہے عبد القادر جیلانی, میں نے تمہارے عقیدت مندوں کو تمہاری وجہ سے بخش دیا. ہم غوث اعظم کے غلام ہیں. ہم 1000 رکعت نوافل تو نہیں پڑھ سکتے جو میرے پیر نے پڑھا ہے, مگر 5 وقت فرض نماز تو ضرور پڑھ سکتے ہیں. غوث اعظم نے 15 سال تک ایک ختم کلام اللہ شریف ہر دن ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر کیا. ہم ایک ختم تو نہیں پڑھ سکتے, مگر ان آقا زادوں کی موجودگی میں کہتا ہوں کم سے کم 15 سورت تو پڑھ سکتے ہیں, 15 آیت تو پڑھ سکتے ہیں, 15 صفحہ تو پڑھ سکتے ہیں. ارے 15 آیت بھی پڑھ لیا, کہیں وہی رب کو قبول ہو. ہم ہر دن 10 فقیر کو نہیں تو ایک فقیر کو ایک بسکٹ تو ضرور کھلا سکتے ہیں. ہم 10,000 نہیں 1 روپیہ تو کسی غریب کو ضرور دے سکتے ہیں. کچھ تبدیلی پیدا کریں. آؤ ہمارے آقا غوث اعظم فرماتے ہیں, آپ کے حماسن شیخ نے کہا تھا کہ جب میرے مریدوں سے غلطی ہوتی ہے تو میں دعا کرتا ہوں مولا اسے موت جلدی دے دینا. آقا غوث اعظم فرماتے ہیں میں ایسی دعا نہیں کرتا, میں تو یہ دعا کرتا ہوں مولا میرے مرید سے گناہ ہو جائے, غلطی ہو جائے تو اس وقت تک موت ہی مت دینا جب تک کہ گناہوں سے وہ توبہ نہ کر لے, گناہوں سے توبہ نہ کر لے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ارے وہ آن ہو جن کو تم چاہو ڈھکار دو تو ڈر جائیں. یہ قادری غلام و فقیر اور قادری کتے کسی سے ڈرتے نہیں, اس لیے کہ
مشائخین کا سایہ دراز فرمائے. اس جلسے میں, اس کانفرنس میں جن لوگوں نے بھی خدمت کی اس خدمت کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی